अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम अकरम। अपनी गुज़िश्ता वीडियो में मैंने अमेरिका के जो वेनेज़ुएला में जो उसने ऑपरेशन किया और उसके बाद ग्रीनलैंड पर जो उसकी दावेदारी है, उस हवाले से एक आर्गुमेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि ये अमेरिका का डेट कंट्रोल ऑनगोइंग ऑपरेशन है और मैं आज इस सिलसिले में कुछ मज़ीद बात करना चाहती हूँ। हमने 2000 से ऑनवर्ड्स चाइना का जो इकोनॉमिक उसको बूम था उसके बारे में बात की थी, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको हमें एक तारीख़ी तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है। मुख्तसरन जो है हम इसे जो है पीछे की तरफ लेके चलते हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद और उससे पहले वर्ल्ड वॉर वन और द ग्रेट डिप्रेशन जो था 1929 का, उसके बाद 1944 में एक जो इंटीग्रेटेड और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो था उसे फॉर्मुलेट किया गया, उसे बनाया गया और ये जदीद दुनिया का पहला मुनज़्ज़म और मरबूत मॉनेटरी सिस्टम था जिसे ब्रेटन वुड का नाम दिया गया। और इसके तहत दुनिया भर में जो वॉर की डेविस्टेशंस थी, वर्ल्ड वॉर के दौरान जो तबाही हुई थी, उस से जो है उसकी रिकंस्ट्रक्शन और मुतालिका जो भी कंट्रीज़ थे उनकी इकोनॉमीज़ को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा करना, क्योंकि उस वक्त यूएस दुनिया की वाहिद सरप्लस इकोनॉमी थी और अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से वो वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के बावजूद वर्ल्ड वॉर की जो नुकसानात थे उससे बहुत हद तक वो महफूज रहा था। इस वजह से जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत एडवांटेज जो था वो यूएस इकोनॉमी को मिला और यूएस ने मार्शल प्लान दिया यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ को, क्योंकि इसी दौरान जो है वो यूएसएसआर के तहत एक नया ब्लॉक जो है वो सामने आ गया था। एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो खड़ा हो गया था, जिसके मद्दे मुकाबिल ब्रेटन वुड के तहत चलने वाला कैपिटलिस्ट जो सिस्टम था उसने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ज़रिए जापान और वेस्टर्न यूरोप को बड़े भारी जो हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स दिए। 1948 में अमेरिका ने एक मार्शल प्लान दिया यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप के ममालिक जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और दीगर जो ममालिक थे उसके एलाइज थे, उनको उनकी इकोनॉमीज़ को फिर से खड़ा करने के लिए, और ख़ास तौर पर क्योंकि इटली और फ्रांस के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टीज़ बहुत तेज़ी से मकबूल हो रही थी और ख़दशा था कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो भी सोशलिस्ट इनकलाब के सामने सरेंडर कर जाएगा। लेकिन अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत बड़े महारत के साथ इस पूरे चैलेंज से उसने निपटा और उसने जो ये सिस्टम बड़ी कामयाबी से चलाया और तकरीबन 1959 से 1969 के जो दहाई थी उसके दौरान जापान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया जो हैं वो तेज़ी से ऊपर आए और उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ थी और उसका जो शेयर था इंटरनेशनल इकोनॉमी में, उसको चैलेंज करना शुरू किया। इस दौरान जो यूएस का ग्लोबल आउटपुट था वो 35% से नीचे आके 27% पे आ चुका था। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसको हैंडल करने के लिए 1971 में यूनिलैटरली सदर निक्सन ने निक्सन शॉक के नाम से एक नया इकोनॉमिक जो है वो सिस्टम जो है उसका ऐलान कर दिया और ये एक ऐसी ट्रांजिशन थी जिसके लिए
یو ایس کے اپنے الائز جو تھے وہ تیار نہیں تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو برٹن ووڈس سسٹم چل رہا تھا اس میں ڈالر انٹرنیشنل کرنسی تھی اور ٹریڈ ڈالر میں ہی ہوتی تھی، لیکن اس کو وہ گولڈ بیک تھی۔ لیکن اب جو نکسن شاک کے ذریعے ایک نیا اکنامک فریم ورک جو ہے وہ گلوبلی اسے نافذ کیا گیا، وہ اس کے تحت 1974 میں سعودی عربیہ کے ساتھ یو ایس نے ایک سیکرٹ ڈیل کی، اور اس جو گولڈ بیکڈ ڈالر کے جو اس کو چیلنجز درپیش تھے اس سے نمٹنے کے لیے اس نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو آئل ڈیل کی اس کو ڈالر سے ریلیٹ کر دیا، اور جو پہلے اس کو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا گولڈ بیک ہونے کی وجہ سے ڈالر کو، اب کیونکہ وہ اینکر ختم ہو چکا تھا تو اب اسے آئل کے ذریعے وہ اینکر فراہم کر دیا گیا۔ اس طرح ڈالر جو ہے وہ رفتہ رفتہ اوپیک کنٹریز سب نے اسے اپنا لیا اس سسٹم کو، اور پیٹرو ڈالر کا جو ایرا شروع ہوا، یہ ایرا یو ایس کی یونیپولر منوپلی کی طرف اس طرح گیا کہ جو اس کے کنٹمپریری اکانومی تھی، جیسے یو ایس ایس آر کے بلاک میں ایک سوشلسٹ کمیونسٹ اکانومی تھی، اس اکانومی کے اندر جو اسٹیٹ کا کنٹرول تھا، جو اسٹیگننٹ گروتھ تھی، اور پوری دنیا کے جو کیپٹلسٹ سسٹم کی ایک سینکشنز کی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے جو کیمیکون کا ایک اکنامک سسٹم تھا وہ شدید دباؤ کا شکار ہوتے ہوتے 1980 تک آتے وہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا۔ اس میں کولڈ وار کے دیگر عوامل بھی شامل تھے، اس میں جو دونوں بلاکس کے درمیان یعنی نیٹو اور وارسا کے درمیان جو ملٹری ٹینشن تھی وہ بھی شامل تھی، دیگر بہت سارے عوامل، اس میں جیو پولیٹیکل عوامل بھی اس پر اثر انداز ہوئے تھے۔ بہرحال 1990 کے بعد یہ سلسلہ چین کی ترقی کا جو نیا سلسلہ شروع ہوا، جو پیٹرو ڈالر ایرا تھا وہ بتدریج جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن 2000 سے آنورڈز جب چائنیز اکنامک جو بالادستی ہے وہ اس کے اثرات دنیا کے سامنے آنے لگے، اور ورلڈ اکانومی کے اندر چائنیز شیئر ہے جو اور جو اس کا حصہ ہے وہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ اور اسی کے ساتھ جو میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ سے بات کر چکی ہوں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آیا 2008 کے، جو عالمی کساد بازاری کا ایک گریٹ ڈپریشن ہوا تھا، اس کے بعد 2013 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آیا، اور اس کے بعد برکس کی فارمیشن، اور اس وقت دنیا جو ہے وہ پیٹرو ڈالر ایرا سے ایک ٹرانزیشن کر کے دیگر کرنسیز کے اندر جو ہے وہ اکنامک ڈیل کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برٹن ووڈ سسٹم اور بعد میں جو نکسن شاک کے بعد کی صورتحال تھی، اور جو پیٹرو ڈالر کا پورا دور تھا، اس دوران یو ایس کو اور اس کی ویسٹرن الائز کو جو ایج حاصل تھا، جو ایڈوانٹیج حاصل تھا، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت گزشتہ 2 دہائیوں اور آنے والی دہائیوں کے حوالے سے یہ ایک فورکاسٹ ہے میری کہ جس کو بہت سارے عوامل بین الاقوامی جو ہے اور تجزیہ کار بھی اس کو بیک کرتے ہیں کہ جس طریقے سے چائنا کا ایک اکانومی پر کنٹرول بہت تیزی سے ہو رہا ہے، عالمی منڈیوں پہ جس طرح سے اس کی گرفت بڑھ رہی ہے، کیونکہ آج جو یو ایس اکانومی ہے وہ بالکل 1971 کی طرح دباؤ کا شکار ہے، ڈالر جو ہے اس پہ کانفیڈنس کم ہوا ہے، اور کیونکہ
اب ایک ڈائیورس جو ہے وہ کرنسی کا میکینزم موجود ہے، اور ڈالر کے علاوہ بھی کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں ٹریڈ ڈیلز کر رہے ہیں، اس لیے ڈالر کی مونوپلی اور بالکل اسی کے ساتھ جڑی ہوئی امریکن مونوپلی ختم ہو رہی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اکانومی ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ دنیا کی سپر پاور کون ہوگی۔ یو ایس ایس آر کا جو زوال تھا اور جو اس کا ڈکلائن تھا، اس کی بنیادی وجہ اس کی خراب اکانومی تھی، اور بالکل اسی طرح سے گلوبل اکنامک فریم ورک پر جو یو ایس کا کنٹرول ہے وہ ایک ڈکلائننگ اس میں ہے، اس کا شکار ہے، اور اس کے جو ویسٹرن ایلائز ہیں وہ جدید جو اکنامک ٹرینڈز ہیں، جو ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے، جو ٹیکنالوجی کا ایکو سسٹم ہے، اس کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو ان کی ڈپینڈنسی ہے چائنیز اکانومی پر اور چائنیز مینوفیکچرنگ پر، اور چائنا جس طریقے سے ورلڈ مارکیٹ کو انٹیگریٹ کر رہا ہے، اور وہ سارے براعظموں بشمول ایشیا، افریقہ اور یورپ اور لیٹن امریکہ کو اس نے ایک ڈیجیٹل اینڈ فزیکل انفراسٹرکچر کے تحت ایک نیٹ ورک کے اندر جو ہے سے انسرکل کر لیا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو ایڈوانٹیج ہے وہ چائنا کے پاس چلا گیا ہے، اور یہ ایڈوانٹیج جو کبھی برٹن ووڈ اور نکسن شاک کے دوران یو ایس کے پاس تھا، اب اس آنے والا دور جو ہے وہ چائنیز جو ہے بالادستی کا دور ہے۔